یہ اصل میں سورہ حج کی آیات ہیں 37 اور 38 اور 39 نمبر یہ آیتیں ہیں۔ یہ پہلا حکم ہے جو کہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ یہ مدینے کی ہجرت کے فوراً بعد کی آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے اندر وہ حکم دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ حکم تھا کہ تم معاف کرو لوگوں کے ساتھ میں، جو وہ تمہارے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کو برداشت کرو، اس پر صبر کرو۔ لیکن یہاں پر پہلا حکم ہے کہ اب یہاں پر اقدام کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ اقدام یعنی کہ بدلے کا، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ میں ظلم و زیادتی کر رہا ہے یا تمہارے اوپر کوئی تم سے مذہبی آزادی چھین رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی تمہارے حقوق کو پامال کر رہا ہے، تو اس صورت میں تم کو اجازت ہے کہ تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ تو بات شروع کی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دفع کر دے گا، ہٹا دے گا۔ دفعات تو ہٹانا، بھگانا، ایک طرف کر دینا۔ عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے، کس چیز کو؟ شرک کی غلاظت کو، شرک کے غول کو، شرک کی تقویت کو اور شرک کی مستعدی کو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے کل خوان کفور، ہر خیانت کرنے والے، کفر کرنے والے۔ ان کو خائن کہا گیا ہے، مشرکین کو، مکے والے کو خائن کہا گیا ہے، اس طور پر کہ یہ تو امانت دار تھے، ابراہیم کے دین کے یہ امین تھے، یہ ابراہیم کے دین کے امین تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس دین کو قائم کرتے آگے چلا، لیکن انہوں نے خیانت کی ہے، اس دین کو چھپا لیا۔ یا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں کہ ان کو امین بنایا گیا تھا کہ وہ آگے پیغام کو پہنچائیں اور آنے والے نبی کا ساتھ دے، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ ایسے مراد نصارہ ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ مشرکین اس اعتبار سے کیونکہ وہ دین ابراہیمی کے امین تھے، یہود وہ موسیٰ کے دین کے، نصارہ عیسیٰ کے دین کے، اور یہ سارے کے سارے دین اللہ ہی کے، یہ ان کے اوپر امین تھے، لیکن ان لوگوں نے گڑبڑیں کی ہیں۔ فرمارے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے کو اور کفر کرنے والے، تو خیانت کے بعد میں پھر جب کفور کی صفت آ گئی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں پر خیانت کس چیز کی ہے؟ وہ توحید کی خیانت ہے، کیونکہ اس کے مقابل کا لفظ کفور آیا ہے، کل خوان کفور۔ تو اب یہ کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے اب تم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان جن کو پریشان تکلیف دی جا رہی ہے، کہ ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو وہ قتال کریں۔ یہ پہلی آیت ہے جو کہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں اجازت دی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، با کیا ہے؟ سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں، ظلم کیے گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر ظالم کا پتہ نہیں ہے کون، ہر ایک نے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مظلوموں کی مدد کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی ایسا نہ سمجھے وہ لوگ کہ ہم جو بھی ظلم کر رہے ہیں ہم کریں گے، ہمارے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ان کے ظلم کی تفصیل دی ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، بغیر حق۔ ایک تو یہ ہے کہ حق میں نکالا جائے۔ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جو اقدام کیا ہے مدینے کے اندر آ کر کے، اس کی وجہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، نا حق۔ اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وجہ کیا تھی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب خدا وہ اللہ تعالی ہے۔ توحید کو جب انہوں نے اپنایا ہے
تو ان کی توحید کے اپنانے کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا. کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی پر کوئی زیادتی نہیں کری, کسی کا کوئی حق نہیں مارا. بس انہوں نے اپنے مذہب کو لے کر کے یہ بات کہی ہے, توحید کو انہوں نے اپنایا ہے. یہ شرک کی گندگی سے نکلے ہیں, انہوں نے یہ کہا تو ان کو نکال دیا گیا. اور فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ نہ دے لوگوں کو اقدام کا, جہاد کا, اس کا قتال کا اگر اللہ تعالیٰ طریقہ نہ دے, ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ تعالیٰ کا دفع نہ کرنا ہوتا لوگوں کو بعضهم ببعض, بعض کو بعض کی وجہ سے, یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی حکم نہ ہوتا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا, یہ سوال تھا کہ اگر اسلام دین امن پسند ہے تو اس نے جہاد اور قتال کو کیوں لازم کیا, کیوں اس نے اس کی اجازت دی؟ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے, وہ جہاد کو, قتال کو, لڑائی کو پسند نہیں کرتا ہے, تو اس نے کیوں اس کی اجازت دی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا, قتال کو اور ان ساری چیزوں کو اگر نہیں قرار دیا جاتا اور اس کی اجازت نہ ہوتی, تو فرما رہے ہیں لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ, تو یقیناً منہدم کر دیے جاتے, یقیناً منہدم کر دیے جاتے. منہدم کر دینا ہے گرا دینا, یقیناً منہدم کر دیے جاتے صوامع. صوامع صومتن کی جمع, اس کے معنی آتے ہیں وہ جگہ ہے جن کو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہو. خانقاہ کہ دور عیسائی جو پادری ہوا کرتے تھے وہ دور کہیں پہاڑ کی کناری پر جا کر کے اپنی ایک جگہ خاص کر لیا کرتے تھے اور وہاں پر وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. خانقاہ ہے یعنی الگ جگہ, تو یقیناً منہدم کر دیے جاتی صوامع. وبیعٌ, بیعٌ کہتے ہیں چرچ کو, چرچ جو نصارہ کے ہوتے ہیں چرچ. وصلوات, اور صلوات اصل میں صلاوتن کی صلات ہے, یہ اصل میں یہ لفظ ہے یہود کے جو گرجا گھر, یہ اس کے لیے خاص ہے. وصلوات و مساجد, یہ مسلمانوں کی مساجد, یذکر فیہا اسم اللہ, کیونکہ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں یہ سب عبادت کے لیے تھی. ان کی اصل عبادت وہ کیا تھے, وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے, جیسے کہ عربی زبان کے اندر اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے گھر کو عبرانی زبان کے اندر اس کا نام تھا صلوات, اور سریانی زبان پر تھا بیع. اور صوامع کہتے ہیں, صوامع جو ہے ایک لفظ عام تھا ہر عبادت کی جگہ, گوشہ نشینی کی جگہ, جو کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی جگہ بنا لی ہو اللہ کے گھر میں ہی یا اس کے آس پاس میں عبادت کے لیے خاص ہو. جیسے کہ آج کل خانقاہیں بنائی جاتی ہیں, لیکن ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی عبادت, توحید. یہ تو بعد میں ہوا ہے نا کہ چرچوں کے اندر پھر عیسیٰ کی پوجا ہونے لگی, یا اس کے اندر پھر ان کی پوجا ہونے لگی, یہ تو بعد میں ہوا. ان کی جو بنیادیں ہیں وہ توحید کے اوپر ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا, قتال کی نہ دیتا, تو لوگوں سے ان کے مذہب کی آزادی چھین لی جاتی, ان کو پابند کر دیا جاتا ہے اس بات کا کہ وہ شرک پر آئے. یعنی جو چاہتا وہ اپنے اعتبار سے جبراً ان کو مذہب کے اوپر ان کو پریشر ڈال سکتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا. تو اس کی اجازت دی ہے اسی لیے. ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ, اور وہ مسجدیں جس میں اللہ کا نام یذکر فیہا اسم اللہ, کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ولا ینصر اللہ من ینصر, اور یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کریں گے, اس کے دین کی فروغ اور ترقی کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. انہوں نے اس کی خاطر اپنی ہر ایک چیز کو قربان کر دیا ہے. انہوں نے اس کے خاطر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اس طور پر اخرجوا من دیارہم, ان کا قصور کیا تھا, ان کو گھر سے نکالا, ان کا قصور کیا تھا, ان کا قصور بس یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ, کہ یہ توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے, اس وجہ سے ان کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا. تو فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ, لام تاکید کے لیے ہے اور نون مشدد ہے. عربی کے اندر لام تاکید, بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سب سے زیادہ تاکید پیدا کرتا ہے. ایک تو لام تاکید ہو گیا, اس کے بعد میں پھر نون مشدد ہو گیا.
یہ سمجھ لو کہ شروع میں اور آخر میں دونوں نے ایسی تقویت پیدا کر دی ہے کہ یہ کام نہیں ٹل سکتا، یہ کام نہیں ٹل سکتا۔ کون سا؟ اللہ کا مدد کرنا، اور یقیناً ضرور بالضرور اللہ مدد کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اس کی مدد کی ہے، یعنی اس کے دین کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کیا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، کیوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوت والا ہے، زبردست ہے کہ اس کی قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں ہے، اس لیے عزیز، عزیز کہتے ہیں زبردست۔ طاقت تو ہر کسی کے پاس میں ہوتی ہے، لیکن ایسی طاقت کہ اس کی طاقت کو کوئی فیل نہ کر سکے، وہ قوی عزیز، اس لیے عزیز کی صفت ہے، یعنی اس کی ایسی طاقت ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ٹک سکتی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یہ شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اقتدار بخشیں گے، یہ ہمارا اعلان ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذلت، محکومی اور بزدلی یہ بڑی ذلت ہے۔ محکومی کا مطلب یہ کہ کسی کے نیچے کام کرنا، اور بزدلی یعنی کہ بزدل ہو کر کے، تو مشہور لفظ ہے۔ تو محکومی اور بزدلی یہ ذلت، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو فرمایا عذاب سے ہم ان کو نکالیں گے، اس طور پر نکالیں گے کہ ہم ان کو اقتدار بخشیں گے، ہم ان کو حکومت دیں گے، ہم ان کو حاکم بنائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں لیکن وہ لوگ بھی ایسے ہوں گے الذین مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ دین کی مدد کی، جن کا مزاج کیا ہے؟ دین کی مدد ہے، ان کا مزاج، جن کا مزاج دین کی مدد ہوگا۔ الذین مکناہم، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین عطا کر دیں۔ اگر دیکھ لیا جائے تو اس قرآن کریم نے خلافت کے سارے پہلو کو کھول دیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی نیتا یا جتنے بھی لوگ دین کی حمایت کو لے کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، یا دین کی تقویت کو لے کر کے سامنے اس کو بول کر کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہیں تاکہ دین کی حفاظت کریں گے، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کا اپنا حال دیکھو کیا ہے، ان کا اپنا حال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اقتدار ان لوگوں کو بخشتا ہے کہ جن لوگوں کا مزاج دین کا ہو اور وہ دین کی فروغ چاہتے ہوں، وہ عدل و انصاف کو چاہتے ہوں، کیونکہ عدل و انصاف سراسر وہ دین کا نام ہے۔ اس لیے پہلے کہا گیا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اپنا چھوڑا ہے سب کچھ، یعنی ان کے اندر دین کا اتنا مزاج ہوا ہے کہ انہوں نے اس کی خاطر اپنے گھر مکان کو چھوڑ دیا، یہ ان کا حال ہے۔ تو جو لوگ اپنے گھر مکان کو چھوڑ دے گا، کیا وہ اپنی ذات سے کسی عمل سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ یا وہ دین کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی شوشہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور آج کل تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں جو خود ان کو دیکھ کر کے لوگ جو ہیں دین سے پیچھے ہو جائیں، کہ ان کے حالات ایسے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں، ان کے کردار ایسے ہیں، یا ان کا دینی رجحان ایسا ہے، وہ لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آ رہے، وہ لوگ ان کے کوئی دیکھے تو کوئی ان کا اظہار نہ پتہ لگے، کیونکہ دین نام صرف مسجدوں کو بھر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اخلاقی چیز کا، اخلاقی، سماجی، مذہبی، ہر ایک اعتبار سے اس کو صحابہ کی مثال دی ہے۔ فرمانے کہ جو اس بنیاد پر کھڑے ہیں، اور وہ بنیاد ایسی نہیں ہے صرف ان کی زبان سے ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کے خاطر وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جان کو، مال کو، گھر کو۔ حضرات صحابہ نے کیا ہے، مکہ جیسے شہر کو چھوڑا ہے کہ جہاں پر ان کی طوطی بولتی تھی، کیونکہ وہ مکہ جو تھا لوگوں کے آنے کی جگہ سمجھی جاتی تھی، وہاں پر لوگ آتے تھے، محترم لوگ، ساری دنیا کے لوگ وہاں چل پھر کر کے آتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں تمکین بھی عطا کر دیں۔ تمکین کا مطلب یہ اقتدار ہم ان کو بخش دیں، کیونکہ جب اقتدار آتا ہے آدمی کے پاس میں، پھر وہ سب بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ دھیان نہیں رکھتا کہ میں کون ہوں، اپنی چلاتا ہے۔ فرما رہے کہ ان کے اندر اتنی تقویت ہے دین کی، اتنی تقویت ہے، مکناہم فی الارض، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام کریں گے، اور وآتوا الزکاۃ، اور لوگوں کا خیال کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ، نماز کا کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے تعلق کے اظہار کے لیے نماز ہے، اور بندوں سے تعلق کے اظہار کے لیے زکوٰۃ ہے۔ نماز اس لیے تاکہ اللہ کے تعلق کا اظہار ہو،
اور زکوٰۃ مال کا خرچ کس لیے؟ جس سے بندوں کے تعلق کا اظہار ہو، لوگوں سے تعلق قوی کرنے کے لیے انفاق ہے، اور اللہ سے تعلق قوی کرنے کے لیے نماز ہے۔ تو فرما رہے کہ ان کا یہ مزاج ہوگا کہ ادھر اتنے ہوں گے اور ادھر بھی اتنے ہوں گے، دین کے طرف بھی اتنے ہوں گے اور ادھر لوگوں سے اخلاق میں بھی اتنے ہوں گے۔ بات الزکاۃ اور تو اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور حکومتی لیول کے اوپر وہ امروا بالمعروف اچھائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ معروف کہتے ہیں عربی زبان میں اس اچھائی کو جس کو ہر ایک جانتا پہچانتا ہو، معروف مسلم جانی پہچانی اچھائی ہیں، ہر اچھائی کا حکم کریں گے بلکہ اس کو نافذ کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے اسلام میں یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے کہ جمعے کا ممبر اور عیدین کا ممبر جو ہے وہ حکومت کے لیے خاص کیا گیا ہے، حکومت کے لیے کہ حاکم آئے گا یا اپنا کوئی نائب بھیجے گا کہ وہ آئے گا جمعے کے ممبر پر وہ خطبہ دے گا، اچھائی کا حکم کرے گا، اور عیدین کے ممبر پر بھی وہی خطبہ دینے کا وہی حقدار ہے کہ وہی دے گا۔ اور اس کے بعد میں یہ تو ہے ترغیب کا پہلو، اور نفاذ کا پہلو کیا ہے؟ وہ پولیس جو ہے، پولیس وہ اسی کا محکمہ ہے، شرطہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کو پکڑیں، اس کو اٹھا کر کے جائیں اور پھر اس کو جیل میں ڈالیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہی نہی عن المنکر، یہ وہی طریقہ ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے بہترین انجام ہے۔ یہ 4 حکم دیے گئے ہیں اس میں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اقامت صلاۃ اللہ کے تعلق کے لیے ہے، ایتاء زکوٰۃ لوگوں کے تعلق کے لیے ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، معاشرتی بگاڑ۔ نماز کا حکم ہو گیا، اللہ کے لیے پہنچ گیا، لوگوں پر خرچ کر دیا، لیکن لوگوں کے اندر جو بگاڑ ہو رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، یہ نظام کیسے صحیح ہے؟ اس نظام کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے اندر یہ مزاج ہے، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ان کی چاہت صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی نماز مسجد ہی بھریں، بلکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ دین کے مذہب کے خلاف ہو وہ سارے کام رکنے چاہیے۔ امروا بالمعروف وللہ عاقبۃ الامور، فرما رہے ہیں کہ اور سننے کے بہترین انجام اور اللہ کے لیے ہی ہے کاموں کا انجام۔ کاموں کا انجام مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر وہ انجام چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی معاملہ ہونا ہے یا اب اگر کوئی بات ہونی ہے، نتیجہ کیسے نکلتا ہے؟ وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور۔